السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اور ان کے صدقے میں بے شمار مہربانیاں ہیں، ان گنت مہربانیاں ہیں۔ اس میں ہمیں دو عیدیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جو کسی امت کو رمضان کے بعد عید کی نماز نہیں ملی، اور 10 ذوالحج کو عید قربان نہیں ملی، اور قربانی کرنا یہ نہیں ملا۔ اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، عید قربان۔ روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے۔ روشن خیالی تو نہیں ہے، وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو ویسے دیا جائے، ویسے ان کی مدد کی جائے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے، تو جب آپ چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو، اس کے آگے نہ نکل جاؤ۔ ہماری عقلوں کا معیار کیا ہے، ہمارے علم کا معیار کیا ہے؟ تو میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بکرا آپ ذبح فرما دیتے تو آپ کی قربانی ہو جاتی۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ میں تھوڑا پیچھے چلا جاؤں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا تو وہ ہر امتحان میں پورا نکلا، تو میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں۔ تو انہوں نے فرمایا میری نسل میں بھی ہو، تو کہا نہیں، جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں، جو فرما بردار ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا امتحان لیا کہ 84 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 60 سال، اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 64 سال دعا مانگتے رہے، رب ھب لی من الصالحین، اور اللہ نے بیٹا دیا تو فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ یہاں سے دور۔ انہوں نے عرض کی کہاں؟ فرمایا جبریل تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں ایک اونٹنی پر سوار۔ اور جب مکہ کے کالے پہاڑ آ گئے اور ایک وادی تھی نیچے، تو پہاڑ ایسے اوپر اس کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا اس وادی، کہنے لگے یہاں چھوڑ دو اور تم خود واپس چلے جاؤ۔ تو حیران ہوئے، آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل اتنا کہا، لیکن جب وہاں کہا جبریل نے یہاں چھوڑ دو تو کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل بولے کہ آپ کے اللہ کی منشا ہے، ان دونوں کو یہاں چھوڑ دیں، اس بچے سے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو پیدا فرمائیں۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی تھی، اور ان سے بڑھ کر قربانی حضرت حاجرہ کی تھی کہ اگر وہ آپ کی دوسری بیوی سے پیدا ہوتا تو وہ آپ کی ہم عمر تھی، اور اللہ نے ان سے بھی، حضرت اسحاق ان سے پیدا ہوئے، وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو بیگم تھی حضرت سارہ، تو ان سے نہیں پیدا ہوا، وہ مصر کی شہزادی سے پیدا ہوا جن کی 20-25 سال عمر تھی۔ تو وہ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ خاموش، وہ حیران پریشان کہ مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو چلتے 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 جہاں آج زمزم کے پانی کے وہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں، کدئی اس کو کہتے ہیں، وہاں پہنچے 3-4 میل چل کے۔ تو پھر حضرت حاجرہ کو خیال آیا یہ نبی ہیں، کہیں اللہ نے نہ کہا ہو، تو فرمانے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے ایسے سر ہلایا، اذن لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ چاہیں۔ وہ اونٹنے پہ سوار ہوئے، اور آپ ذرا تصور کریں، مسرات بھی سن رہی ہوں گی کہ 20-25 سال کی بچی کو
مکہ کے کالے پہاڑوں میں جہاں نہ انسان، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ چھاؤں، اکیلے چھوڑ دیا جائے اور وہ شہزادی، تو اس پہ کیا بیتی ہو، اس پہ کیا گزری ہوگی۔ تو ان کو دیکھتی رہیں۔ جب وہ پہاڑ پار کر کے نیچے چلے گئے تو پھر بوجھل قدموں سے واپس آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پر زمزم کا کنواں نکالا۔ تیسرے دن جو پانی دے گئے تھے، کھانا دے گئے تھے، وہ ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے کہ کوئی انسان بشر نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ 7ویں چکر میں وہ ان کا دم گھٹنے لگا اور سانس پھولنے لگا اور وہ گر گئیں۔ جب بیٹے کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں ایک آدمی کو کھڑے دیکھا، تو پھر ایک دم بھاگی تو دیکھا تو وہ آدمی تو غائب تھا، اور اس بچے جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ نکلا ہوا تھا پانی کا، جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اور اس سے پرانا کنواں دنیا میں کوئی موجود نہیں جو آج بھی اسی طرح صاف ستھرا پانی دے رہا ہو۔ اس میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے، اس میں مینڈک نہیں پیدا ہوتے، اس میں وہ پانی میں سبز رنگ کی کائی جم جاتی ہے، وہ نہیں جمتی، کوئی مچھر وہاں پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی اس کا کسی چشمے سے رابطہ نہیں، تعلق نہیں، کسی پیچھے پانی کے کسی حوض کے ساتھ یا پانی کے کسی خزانے کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں۔ وہاں جو انجینئر تھے کنویں پر، وہ انڈین تھے، وہ مجھے ملے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم چلاتے ہیں موٹر ٹربائن کو تو اس میں سوراخ ہیں کنویں کی دیواروں میں، ان سے پانی ایسے ابل کے آتا ہے، اور جب ہم بند کرتے ہیں ٹربائن کو تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے، اور آج تک اس کا لیول کبھی بھی کم نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ اور ذبح کر کے آ جاؤ۔ جس باپ کی عمر کو تقریباً کوئی 90 سال سے اوپر ہو چکی ہو، اور وہ فلسطین سے چھری لے کر چلا ہو کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو اس پہ کیا بیتی ہوگی ان لمحات میں، اس سفر میں، اس کے دن رات میں، کس طرح خیال آتا ہوگا، کیسے ذبح کروں گا، کیا ہوگا۔ اور پھر ان کو لے کر جب وہ پہنچے اس جگہ، وہ جگہ تو اب انہوں نے صاف کر دیا، پہاڑ ہٹا دیے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، حاجیوں کی سہولت کے لیے۔ تو میں اس جگہ پہ گیا ہوں، میں نے دیکھی ہے جب پہاڑ کھڑے تھے، تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، اور نبی کا خواب وہی کے برابر ہو۔ تو انہوں نے فرمایا یا ابا تفعل، بابا فوراً کرو، یا ابا افعل بھی نہیں، یا ابا تفعل، اتنی تیزی سے فرمایا کہ الف کو گرا دیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے دیکھے گا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے۔ تو کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، آپ مجھے ذبح کریں گے میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی، آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا۔ پھر فرمانے لگے کہ ہاں مجھے یہ دکھ ضرور ہے کہ میری ماں کو بڑا صدمہ ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا اور وہ ان کو دیا کہ یہ جا کے کرتا میری ماں کو دے دینا، جب میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لے گی۔ اور وہاں اللہ کا حکم پورا کیا، اور لیٹا کر جب چھری چلانے لگے تو کرنے والا تو اللہ ہے، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا، یہ جگہ پتھر نہیں بن گئی، لوہا نہیں بن گئی، چھری موم نہیں بنی، چھری اسی طرح تیز ہے اور گردن اسی طرح نرم ہے، لیکن وہ اوپر سے حکم آ گیا نہیں کاٹنا۔ 2-3 دفعہ چھری چلائی، نہیں چلی، تو تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جلدی سے جنت سے چھترا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور چھترے کو ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور جب ان کو لٹایا اونھے منہ الٹا کر کے، تو ان کی کمر پہ اپنے گھٹنے کو رکھ کر ان کے سر کے بال پکڑ کے ایسے اٹھا کے گردن کو اوپر کیا، تو ایسے آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، تو دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اس بات کو سن کر آسمان کے سارے فرشتے روئے تھے، اور دوسری دفعہ آسمان کے فرشتے روئے تھے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ 2 دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے۔ تو تیسری دفعہ پھر جبریل نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو کھینچ لیا اور چھترے کو ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر تو پٹی تھی، تو جب تیسری دفعہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چل گئی، تو انہوں نے سمجھا بیٹا ذبح ہو گیا۔ جب پٹی ہٹائی تو دیکھا تو وہاں چھترا
یہ بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں، اس کو چھترا، اور اردو میں مینڈا کہتے ہیں، پنجابی میں چھترا کہتے ہیں، وہ ذبح ہوا پڑا تھا، اور اسماعیل اور جبریل وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سنت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ہم کریں گے۔ تو آپ کے تقریباً 9 عیدیں، 9 عید الفطر اور 9 ہی عید قربان آپ کو ملیں۔ تو آپ ہر سال 8 عیدیں تو آپ نے مدینہ میں کی، تو آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ 2 سفید چھترے آپ ہمیشہ خریدتے تھے، ایک اپنی طرف سے ذبح فرماتے تھے، ایک امت کی طرف سے ذبح فرماتے تھے۔ امت کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، ان کو ہر جگہ یاد رکھا۔ 9ویں عید آپ نے حج پہ کی مینا میں، تو آپ نے کتنی قربانی کی؟ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، اپنی عمر کے ہر سال کا ایک اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7، تو کوئی 450 کے قریب آپ نے قربانیاں کی 63 اونٹوں میں۔ اور عجب بات تھی، یہاں اونٹوں کی یا جانوروں کی جب ہم اپنے وہاں قربانی کرواتے ہیں تو ان کو کھینچ کے لا رہے ہوتے ہیں اور وہ باں باں کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بڑے جانور کو جب گراتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں آپ کے لیے 100 اونٹ لائے تھے، 63 آپ لے کر آئے تھے اور 37 حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے، تو 100 اونٹ کھڑے تھے، اس میں سے 63 کو الگ کر دیا گیا، پھر 5 اونٹ الگ آپ کے قریب کھڑے کر دیے گئے، اس میں سے ایک اونٹ آتا تھا اور وہ ذبح ہوتا تھا۔ تو 5 اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، دوسرا اپنی زبان حال سے کہتا کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، تو ان میں جنگ چل رہی تھی، اونٹوں میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ تو آپ نے 63 قربانیاں اونٹوں کی فرمائیں۔ تو آپ بھی کہتے غربت کا زمانہ ہے، اور اس وقت تو غربت تھی بہت زیادہ، 63 اونٹ کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اپنی رائے کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر کے چلنا چاہیے، چونکہ ہمارا علم بھی بہت تھوڑا ہے، ہماری عقل بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کے کھراوڑے سارے تقسیم کر دو، اور اس کی جو صفائی کرنے کی جو اجرت ہے کسائی کی، اس میں گوشت نہیں دینا قربانی کا، وہ میں الگ سے ادا کروں گا۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی، آپ کی تو 9 بیویاں تھیں لیکن آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ ہر اونٹ سے چھوٹا چھوٹا گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ، تو وہ لے کر آیا کہ دیگ پہ چڑھا دو، تو دیگ پہ چڑھا دیا گیا۔ تو آپ نے ناخن کٹوائے اور اپنے بال منڈوائے، وہ جو بال آپ نے منڈوائے تھے آپ کے سامنے ابو زمع کھڑے تھے، آپ نے ان کو دے دیے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے منت کر کے کچھ بال کا یہ تقسیم کر دو، انہوں نے تقسیم کیے۔ خالد ابن ولید نے کچھ بال وہ ان سے لے کر نا اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے تھے لڑنے کے لیے تو وہ ٹوپی سر پہ پہنتے تھے، اور اس کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی۔ کبھی کسی جنگ میں انہوں نے اس ٹوپی کو نہیں بھلایا۔ ایک دفعہ رومیوں نے حملہ کر دیا تو ساتھیوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا، تو کہنے لگے میری ٹوپی لاؤ، وہ ٹوپی مل نہیں رہی تھی، تو صحابہ کہنے لگے وہ سر پہ چڑھ گئے ہیں، کہا اس سے بھی آگے آ گئے تو میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے ٹوپی نہ مل۔ تو پھر وہ کہیں کسی کونے میں دب گئی تھی، وہ ٹوپی ملی تو پہن کے اوپر لوہے کی ٹوپی، پھر جب وہ حملہ کرتے تھے تو جیسے شیر کے آگے بکریاں نہیں کٹتی اور بھاگتی، ایسے ان کے سامنے خلقت دوڑتی اور بھاگتی تھی۔ دنیا نے ایسا جرنیل آج تک نہیں پیدا کیا، سیف اللہ کا جس کو لقب ملا ہو، اس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا۔ اس لیے جب ان کا بڑی جوانی میں فوت ہو گئے، 56 سال کی عمر میں، تو فرمانے لگے ساری زندگی پہلی صف میں لڑا کے شہید ہو جاؤں، لیکن آج میں بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اگر وہ ہزاروں جنگیں بھی لڑتے تو وہ شہید نہیں ہو سکتے تھے، کہ اللہ کی تلوار نیام میں تو جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، اسے توڑ کوئی نہیں سکتا۔ تو جس میدان میں خالد ہوتے تھے کبھی شکست نہیں، ہمیشہ فتح ہوتی تھی۔ تو آپ نے اپنے بال صاف کروائے اور اپنی مونچھیں چھوٹی کروائیں، داڑھی کو ٹھیک کروایا، پھر غسل فرمایا، پھر کپڑے بدلے، اتنے میں پھر وہ دیگ تیار ہو گئی۔ تو اس میں سے آپ نے
گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی کھایا، اور پھر آپ اپنے اونٹنی قصواء پر تشریف لے گئے طواف زیارت کرنے کے لیے۔ تو امت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس سنت کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کی قربانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جو قربانی کرنے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اور جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک پھر 10 گنا ہوتی ہے، پھر 10 سے جتنا اخلاص ہوگا بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چلی جائے گی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے۔ تو شوق سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں، اور ایک یہ جو بڑے بڑے موٹے قسم کے جانور ہیں یہ نہیں خریدنے چاہیے، ان کو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، اور ایک مالداروں میں مقابلہ لگ جاتا ہے، میں نے 20 لاکھ کا خریدا، کہتا میں نے 30 لاکھ کا خریدا، 20 لاکھ میں کتنے بکرے قربان ہو سکتے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ جو یعنی ضرورت سے زیادہ موٹے جانور آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے بکرے ہوں چاہے یہ گائے بیل ہو، یہ ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چربی چڑھ جاتی ہے، تو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، باقی یہ کوئی فرض واجب سنت کی بات تو ہے نہیں، لیکن اگر اس کی بجائے اتنے مہنگا جانور خریدنے کی بجائے زیادہ جانور خرید دیے جائیں تو زیادہ غریبوں کے گھر گوشت چلا جائے گا۔ تو اس قربانی کو ہم نے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رکھنا، اور یہ اس قسم کی باتیں کہ کیا فائدہ، یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول سے ٹکرانے والی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک مراسی آ گیا، ساتھ اس کا بچہ، کہنے لگا میاں صاحب اے میرے پوتر نو نوکری لوا دی۔ میں نے کہا مراسی تو کدی نوکری کردے نہیں، تو یہ کیویں کرے گا نوکری؟ کہ سائیں بھوک تو مر گئے ہیں، ان کو خراب دیندا ہی کوئی نہیں، تو تسی مہربانی کرو تینو نوکری لواؤ، نوکری کرے گا۔ ٹھیک۔ تو وہ ایک شوگر مل کے جی ہاں میرے دوست سے میں نے فون کیا، تو انہوں نے کہا بھیج دے، میں لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے بھی اسی طرح بے دھیانی میں کہا چاچا اینو لے جا کوٹ ادو، اینو لیبر چ رکھ لواں گا، دیر آباد سرداریاں کریں۔ تجھے سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، ایک ہفتہ گزرا کہ باپ بیٹا دونوں ڈیرے میں پہنچ گئے جی، ڈیرے آباد۔ وہ نوکری تے بھیجے آئے، اینو کدھر لے کے آ گیا کہ میاں صاحب تسا آخیا لیبر چ رکھ لے سی، میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے، تو میرا پوتر افسر لگ گیا ہے، انہیں تو بوریاں چوا چوا دی کنڈ تروڑ چھڈی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اس واقعے کو میں اس آیت کے ساتھ جوڑتا ہوں، یا اللہ وہ کام بھی نہ بتانا جو میں نہ کر سکوں، چاہے سوکھا بھی ہو، میں نے نہیں کرنا۔ تو اب آپ تنخواہ دو گے یا جوتے مارو؟ 2 گارڈ بلائے گا، کہ 2 لتر بھی مارو۔ چھڑ گیا یہ سنا کر۔ اب اللہ کہتا تنخواہ کیا لے گا؟ وہ کہتا ہے تنخواہ کس بات کی دوں؟ کام تھا تسی ذمہ لایا کوئی؟ کہ نہیں، مانگ تنخواہ مانگ۔ سبحان۔ ایک دفعہ دوبارہ سن، غلطی کروں گا، کبھی جان کے کروں گا، کبھی بھول کے کروں گا، مجھے نوکری سے نہیں نکالنا۔ جو پہلے اوکھے اوکھے کام باقی مزدور کر رہے ہیں وہ اوکھا کام میں نہیں کروں گا، اور چاہے کام آسان بھی ہوا میرے لیے اوکھا ہوا تو وہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اب اس پر تنخواہ کیا بنے؟ تو اللہ کہتا تنخواہ مانگ۔ کیا مانگوں گا؟ کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ مالک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سب کچھ مانگ لے، کہ مانگ مجھ سے کہ یا اللہ یہ ساری میری گڑبڑیں چھپا دینا۔ عفو چھپانے کو کہتے ہیں،
مٹانا چھپانا. اللہ میرے خلاف وہ سی آر نہیں بنتی, سی آر بنتی نا, کریڈٹ رپورٹ جس کو کہتے, کہ میری وہ نہ بنانا, واعف عنا. اللہ کہہ رہا یہ تو مانگ, مجھ سے مانگ, واعف عنا, میری کوئی سی آر نہ بننے پائے سوائے تیرے کسی کو پتہ نہ ہو. واغفر لنا, اور پھر اس کو چھپا بھی. مغفرت کہتے ہیں چھپا دینے, عفو کہتے ہیں مٹا دینے. چلو میری سی آر مٹا دینا, اور پھر میرے عیب چھپا دینا, اور ورحمنا, پھر مجھے دنیا اور آخرت میں رحم کرنا. انت مولانا, یہ اللہ تعالیٰ اس کو شے دے رہا ہے کہ ڈرو نہیں, میں ہی تو تیرا رب ہوں, مجھ سے تمہیں مانگنا ہے. یہ بھی مانگ, فانصرنا علی القوم الکافرین, مجھے کافر قوم پہ عزت عطا فرما. واہ 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 واہ, کیا میرے رب نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے. تو میرے بھائیوں, سچ بولنا, صلہ رحمی کرنا, لوگوں کے دکھ درد بانٹنا, لاچار لوگوں کی مدد کرنا, مہمان نوازی کرنا, مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا, یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. چھوٹے تاجر ہو بڑے تاجر ہو, چھوٹے افسر ہو بڑے افسر ہو, باپ کے مقام پر ہو ماں کے مقام پر ہو, جہاں بھی چند آدمی آپ کے نیچے ہیں ان سے حسن سلوک, پیار محبت کا رویہ رکھو, تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کو اپنے بندوں سے حسن سلوک بہت پسند. جتنا وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندوں کا کوئی بھلا چاہ رہا ہو. فرائض کے بعد, فرائض تو اپنی جگہ پر مقدم ہو, فرائض کے بعد. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا خوبصورت کام ہے. آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے, جب آپ پاکستان واپس جائیں تو زیادہ نہیں تو 3 دن ہر مہینے ضرور لگاتے رہیں, اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے, رنجش ہے, نفرت ہے, اس کو نکال دیں. کہ اللہ کو صاف دل کی دعا پسند, اللہ تعالیٰ کو وہ سینہ بڑا پسند ہے جو بغض سے پاک ہو, جو نفرت سے پاک. تو یہ میری گزارش ہے سارے بھائیوں سے, مسورات سے, کہ اگر کوئی کسی سے اس طرح کی گرہ اپنے دل میں لگا چکا ہے تو اسے کھول دیں, اسے صاف کر دیں, اسے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جنید کی بخشش فرمائے, بڑے اخلاق والا بندہ تھا, اور معاف کرنے میں اتنا عالی مقام میں نے اس کو دیکھا کہ بہت کم ایسے لوگ دیکھے جنہیں معاف کرنے کی اتنی ہمت ہو اور اتنا ظرف ہو. اس لیے اللہ نے اس کو دنیا کے بھی عزت دی اور آخرت کے بھی عزت دی. ایسے جنازے دنیا میں کہیں دیکھے ہی, اتنا بڑا جنازہ کہ آنکھ نے دیکھا ہے تو بتا رہا ہوں, ورنہ کوئی بتائے تو میں جھٹلا دوں کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, جو مبالغے سے کہہ رہا ہے. آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں, ایسا جنازہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا. تو بھائیو, معاف کرنے کی عادت ڈالو, معافی مانگنے کی عادت ڈالو. جب اللہ لے جائے پاکستان, تبلیغ میں وقت ضرور لگا, اور اپنے دل کو صاف کر کے درود شریف پڑھے. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما أنت أهله, وفعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك, والفرد لا ند لك, والعلي لا سمي لك, والغني لا ظهير لك. كل شيء هالك إلا وجهك, كل ملك زائل إلا ملكك,
كل ذل خالص إلا ذلك. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم إنك أنت قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء. اللهم إنك لا يعجزك شيء ولا يؤودك شيء ولا يضرك شيء ولا ينفعك شيء ولا تستعين بشيء ولا تحتاج إلى شيء. أنت الأحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولد. أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. أنت الأحد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أنت الأحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحت الثرى. وإن نجهر بالقول فإنك تعلم السر وما نخفى، وإنك أنت أقرب إلينا من حبل الوريد. يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وفي النار عقابه. يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا أحد الصمد الذي يرسل الرياح مبشرات. يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا جواد يا جواد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من كل بلاء وجنبنا من سيء الأسقام وارزقنا بغير حساب من حيث لا نحتسب. اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار وما علمته منا فاغفره يا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب إنك علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل
اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وعشائرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق أمة حبيبك لما تحب وترضى. اللهم وفق الإنس والجان لما تحب وترضى. اللهم أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت الملك خيارنا وانزع الملك من شرارنا. اللهم آت الملك اللهم اجعل الملك في سمحائنا اللهم اجعل الملك في حلمائنا والمال في سمحائنا. اللهم لا تجعل الملك في سفهائنا ولا المال في بخلائنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغیوب. اے زمین و آسمان کے اللہ، اے شہنشاہ اعظم، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں. ہم سب تیرے حقیر بندے، فقیر بندے بندیاں، تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے نوکر، تیری نوکرانیاں، تیری مخلوق میں سب سے ضعیف مخلوق تیرے در پر حاضر ہیں. تیرا میدان تیرا اس وقت شاہی میدان، یا اللہ یہ تیرا شاہی محل، تیرا شاہی میدان، یہ تیرا دربار اس وقت تیرے فقیروں سے بھر چکا ہے. تیرے در پہ مسکینوں کا رش ہے، غریبوں کا رش ہے، محتاجوں کا رش ہے، ضرورت مندوں کا رش ہے. آج تیری بارگاہ میں فقیر و بادشاہ نے کفن پہنا ہوا ہے. آج سب نے اپنی پہچان کو مٹا دیا ہے، اپنے نشان اتار دیے ہیں، اپنے بیج اتار دیے ہیں، اپنے سروں سے اپنی دستاریں اتار دی ہیں. آج یا اللہ چھوٹا اور بڑا، بادشاہ اور فقیر سب گدا گر بن کر تیرے دربار پہ حاضر ہیں اور تیری منت کرنے آئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے. مدت ہوئی ہے اس امت پر اندھیری رات کو چھائے ہوئے. یا اللہ صدیاں گزر گئی ہیں، اتنا لمبا زمانہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس سے پہلے تاتار کا فتنہ آیا تھا اور 50 سال میں تو نے اسے اسلام نے نصیب فرما دیا. اب 3 صدیاں مکمل ہونے کو ہیں. تیرے محبوب کی امت پارا پارا ہو گئی ہے. اس بچے کی طرح ہے جس کے ماں باپ بھی اسے چھوڑ جائیں اور وہ اکیلا بھٹکا ہوا. یا اللہ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کوئی بھی زندہ نہ بچا اور وہ تنہا اس دنیا میں اکیلا رہ گیا. میرے مولا آج ہم بالکل تنہا ہیں، اس معصوم بچے کی طرح تنہا ہیں جس کے آگے پیچھے کالی رات کے پردے ہیں اور جس کی آہیں اس کے سینے میں گھٹ گھٹ کے دم توڑ رہی ہیں. میرے مولا ہم تیرے بارگاہ میں وفد بن کر تجھے منانے آئے ہیں، تیری منت کرتے ہیں تو آج مان جا، ہم سے مان جا یا اللہ، ہم سے مان جا یا اللہ. ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. میرے مولا نوح علیہ السلام نے تجھے اپنا دکھڑا سنایا تھا نا،
تو تیرے غضب کے دروازے کھلے تھے اور اس زمانے کے کفر کا تو نے نشان مٹا دیا تھا۔ میرے مولا آج ہم بھی تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں، ہمیں یا اللہ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہمیں جانوروں کی طرح دھانکا جا رہا ہے، ہمارے منڈیوں میں مول لگتے ہیں میرے مولا، تیرے محبوب کی امت کو منڈی کے جنس کی طرح بیچا جاتا ہے، جانوروں کی منڈی کی طرح، جانوروں کی طرح ہماری بولیاں لگتی ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے گلے یا اللہ آسانی سے کٹتے ہیں اور وہ جانور کو کاٹتے ہوئے گھبراتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کے گلے کاٹتے ہوئے ناچتے ہیں۔ میرے آقا تیرے نبی کے سامنے چور کے ہاتھ کٹے تھے اور وہ آنسو بہانے بیٹھ گئے تھے، آج اگر تیرے محبوب دنیا میں ہوتے اور اپنی امت کو یوں ذبح ہوتا دیکھتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ یا اللہ ان میرے بھائیوں نے مجھے اپنے وفد کا یا اللہ زبان بنا دی ہے، ترجمان بنا دیا ہے۔ میرے مولا میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی اور پورے عرفات کی طرف سے بھی تیری بارگاہ میں منت کرتا ہوں، آج ہم تجھے منانے کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جب کوئی آدمی ہمارے یہاں ناراض ہوتا ہے نا تو ہم 10-15 اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھولتا، ہم بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی پھر غیرت جاگتی ہے اور پھر وہ اٹھ کے آ کے دروازہ کھولتا ہے، غصے کو چھوڑ دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ یا اللہ آگے 30 لاکھ کا مجمع تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو تیرے منانے کے لیے آ کے بیٹھ گیا ہے، اور آج ہماری ضد ہے کہ تو ہم سے مان جائے یا اللہ، تو ہم سے مان جائے یا اللہ، ہم تجھے چھوڑ کے دھکے کھا کھا ذلیل اور تھک گئے یا اللہ۔ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے ماں جی میں اب تو رو رو کے تھک گیا ہوں، اب تو آپ میری مان لو۔ میرے مولا ہم بھی تھکے پڑے ہیں، تیری عزت کی قسم آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں، ساز بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور یا اللہ فریادوں کے لیے الفاظ بھی باقی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ آج ہم صرف اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، آج ہم 1.25 ارب امت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ سب کو ایمان دے دے یا اللہ، سب کو ایمان دے دے، اور خاص طور پر اپنے حبیب کی امت کی عزت کو رکھ لے یا اللہ، عزت بحال کر دے، ذلتوں سے نکال دے یا اللہ۔ پہلے زمانوں کے دشمنوں نے ہماری جانوں کو لوٹا، ہمارے مالوں کو لوٹا، آج کا دشمن بڑی گہری چال چل کے آیا ہے، اس نے تیرے محبوب کی امت کو بے حیا کر دیا، ہماری بیٹیاں ناچ گانے پہ لگ گئی میرے مولا، ہمارے نوجوان ناچنے گانے والے بن گئے میرے مولا، جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا ان کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے میرے مولا، جن کو دیکھ کر یا اللہ فرشتے بھی شرماتے تھے، آج ان سے شیطان بھی شرما رہا ہے میرے مولا، اور اب بالکل بے بس ہیں اس معصوم بچے کی طرح، اس بوڑھے کی طرح جو جلتا ہوا گھر دیکھتا ہے پانی کی بوند نہیں ڈال سکتا، تیرے حبیب کا بنایا ہوا گھروندہ جل رہا ہے، تو آجا یا اللہ، ہم تجھے لینے آئے ہیں، تو آجا، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں یا اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں یا اللہ، تو کہہ دے نا، جبریل کو کہہ دے، فرشتوں کو کہہ دے، فرشتوں میں اعلان کر دے کہ چلو آج میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں ان کے لیے آ رہا ہوں، تیرے آنے پہ کام بنے گا یا اللہ۔ مصر کے فرعون نے چند ہزار ذبح کیے تھے، تو آ گیا تھا، تیرا سمندر بکھر گیا تھا، ہمارے فرعونوں کے لیے سمندر خاموش ہیں، ہوائیں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، ہم فریادوں سے بھرے ہوئے ہیں، میرے مالک مہربانی کر دے، تو کب آئے گا یا اللہ، آ جانا یا اللہ، تو آ جانا یا اللہ، تو امت کے ہاتھ پکڑ لے، ان کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ جیسے بچہ بھاگا بھاگا ماں کی گود میں آ کے آتا، ماں مجھے چھپا لے، مجھے لڑکے مارتے ہیں، انبیاء اللہ تیری رحمت کی گود میں چھپنا چاہتے ہیں، ہمیں چھپا لے، ہمیں ساری دنیا کا باطل مارنا چاہتا ہے، ہمیں مٹانا چاہتا ہے، ہماری بچیوں کو نچا دیا، ہمارے نوجوانوں کو ناچ گانے پہ لگا دیا، ہمارے حکمرانوں کو ظالم بنا دیا، ہمارے عدالتی نظام کو بیچ دیا۔ تو بتا یا اللہ، جس دیش میں انصاف لینے کے لیے گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، اس دیش کے رہنے والوں کا کیا حال ہوگا یا اللہ۔ میں تجھے اس بڑھیا کے بول کا واسطہ دیتا ہوں جس کے گھر کو بادشاہ نے گرا دیا تھا، وہ موجود نہیں تھی، جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا،
وہ کہنے لگی میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ وہ اپنے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا میں موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا۔ میرے مولا اگر ہم کمزور ہوئے ہیں تو تو طاقتور ہے، ہم بے بس ہوئے ہیں تو تو شاہ زور ہے۔ یا اللہ ہمیں کب تک تو ان درندوں کے حوالے کرے گا؟ کب تک ہم یہ ظلم بھری فضائیں ہوائیں دیکھیں گے؟ کب تک تیرے علم والے ذلیل ہوں گے؟ کب تک تیرے نام لیوا پر زمین تنگ ہوگی؟ کب تک تیرے نام کے دشمن دنیا میں راج کریں گے؟ میرے مولا یہ وفد سورج ڈوبنے کو ہے، عرفات کا وقت ختم ہونے کو ہے، جلدی جلدی مان جائے۔ یا اللہ ہم تھکے پڑے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے بھی تھکے پڑے ہیں۔ یا اللہ اتنی جان بھی نہیں کہ تیرے کو گڑ گڑا کے منت کر سکیں، کہ جسم بھی ساتھ نہیں دے رہا، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ اس میں بوڑھے جو میرے قافلے کے ضعیف بوڑھے سفید بالوں والے، ان کے سفید بالوں کی طفیل یا اللہ اپنا دریا رحمت کا دروازہ کھول دے۔ یہ تیرا نیک بندہ عبدالستار بہت متقی آدمی ہے، اس کے واسطے سے یا اللہ تو ہمارے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں تجھے دکھا، ہمارے پاس کچھ نہیں تجھے دکھا، ہمارے مولا تو ایسے ہی راضی ہے، تو ایسے ہی راضی ہے۔ کیا پیش کرے عمر گزر، موت قریب ہے، زندگی دور ہے اور خالی بات ہے، اور ڈر لگ رہا ہے اس دن جب تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ خوف سے کام بنے میرے مولا، کہیں تو نے ہتھکڑیاں لگا دی یا بیڑیاں پڑ گئی یا فرشتوں نے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ یا اللہ ہم سے تو یہ گرمی نہیں برداشت ہو رہی ہے، ایسے کنڈیشن چل رہا ہے، تیری جہنم کی آگ کون برداشت کرے گا؟ یا اللہ تجھے کیسے منع، تو ہی بتا تجھے کیسے منع ہے؟ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، حسین کی قربانی کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ وہ 3 آدمی غار میں چھپے تھے اور اوپر پتھر پڑ گیا تھا، انہوں نے اپنے عملوں کا واسطہ دیا، تو انہیں پتھر ہٹایا۔ ہم کیا واسطہ دیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم مراسی ہے، ہم ڈوب ہے تیرے در کے ناٹے پر، ہمیں ویسے ہی ہمیں دنیا کی جہنم سے بچا، ہمیں آخرت کی جہنم سے بچا۔ یہ اتنا 30 لاکھ میں کتنے لوگ روئے، کتنی بندیاں تیری نے رو رو کے زمین کو ترک کیا۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا رونا خلوص کا ہے یا ریاکاری کا ہے، لیکن یہ میرے سامنے جو گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں تو صرف تیری محبت میں رو رہے، تو صرف تیرے خوف میں رو رہے، صرف تیری طلب میں رو رہے۔ یا اللہ یا اللہ ان میں سے کوئی قطرہ پسند کر لے، کسی بوڑھے کی سفید داڑھی پہ گرا ہوا، کسی جوان کی کالی داڑھی پہ گرا ہوا، کسی بیوی کے آنسوؤں رخسار پہ ڈھلکا ہوا، یا اللہ کوئی سودا پسند، تجھے تو ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے گڑ گڑا کے مانگنا، منتیں کروانا۔ ہم تیری منت کر رہے ہیں، ہم تیرا ترلا کر رہے ہیں، یا اللہ آج ہم نے تجھے ساتھ لے کے بچہ مار کھا کے ابے کے پاس آتا ہے، ابا چل میرے نال میں نے مارا ہے، یا اللہ ہم ہی تیرے پاس آئے، چل ہمارے ساتھ، ہمیں پورے عالم مارنے پہ آیا ہوا ہے، ہماری بیٹیوں کو نچا دیا، ہمارے بازاروں کو بے حیا بنا دیا، عورتوں کو ننگا کر کے اشتہاروں میں کھڑا کر دیا، چند پیسوں کے پیچھے ہماری بیٹیوں کو خرید لیا۔ مہربانی کر دے یا اللہ، کیا مانگیں کیا نہ مانگیں،
دماغ بھی تھکا پڑا ہے، زبان بھی تھکی پڑی ہے، بھائی اتنا مانگتے ہیں راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی بچا لے، ہمیں آخرت کے دکھوں سے بھی بچا لے۔ ہم تیری پکڑ کو سہ نہیں سکتے، ہم تیری پکڑ کو سہ نہیں سکتے، ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ قبول کر لے، یہ 30 لاکھ کے حجاج کی قافلے کو قبول کر لے یا اللہ۔ ہمارے بھائی جنید جمشید کے درجے بلند کر دے، آج اسی کے نام پہ یہ قافلہ چل رہا ہے، آج اسی کے نام پہ یہ قافلہ چل رہا ہے یا اللہ، تو اس کے درجات بلند فرما دے یا اللہ۔ تو ہمارے بھائی سہیل نے اس کی خدمت کا حق ادا کیا، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، اس کو صحت کاملہ دے۔ جو یہ ہمارے چند دوست ہیں، کامران ہے، عرفان ہے، انصر ہے، سہیل ہیں، اور کتنوں کے نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، یہ بڑے خلوص سے تیرے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی لگاتے ہیں، ان کی یہ خدمت قبول فرما۔ ہمارے ایک بھائی حج پہ آ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا لاہور میں، عامر بھائی، ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے ساتھ جتنی مسرات تشریف لائی ہیں یا اللہ، ان کو بھی تو جنت کی مسرات بنا دے، ان کو بھی جنت کی مسرات بنا دے، ان کے گھروں میں خوشیاں بھر دے، دکھ دور کر دے یا اللہ۔ جن کے بچے جوان بیٹھے ہیں، بچیاں جوان بیٹھی ہیں، جوڑ کے رشتے مقدر فرما، بیمار ہیں تو صحت عطا فرما یا اللہ۔ جو ایمان والے تیرے پاس آ گئے ان کے درجے بلند فرما یا اللہ۔ ایک دن ہم اس درجے میں نہیں ہوں گے، مٹی ہو چکے ہوں، یہاں کوئی اور بیٹھا ہو، میرے ماں جب تیرے پاس ہے تو ہم سے راضی ہو، تو خوش ہو جائے۔ ملاقات کا دن سب سے خوبصورت بنا دے یا اللہ۔ جب تیری ملاقات ہو رہی ہو تو تو بڑا خوش ہو، ہم تجھے دیکھ خوش ہو۔ جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو، مختلف بیماریاں ٹھیک کر دے یا اللہ۔ عمر کا آخری حصہ ہے، گمراہ ہونے سے بچا، گمراہ ہونے سے بچا، گمراہ ہونے سے بچا۔ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ تو ہمیں ٹھکرا دے، کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ تو ہمیں دھتکار دے۔ نہیں 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 نہ میرے مولا، ایسا نہ ہونے دینا۔ تیری بڑی مہربانی، تیری بڑی مہربانی میرے مولا، تیری بڑی مہربانی میرے مولا۔ جو کمی کوتاہی ان حاجی تیرے بندوں، تیرے مہمانوں کے حق میں میرے ساتھیوں سے ہوئی ہے، وہ کمی کوتاہی معاف فرما دے، اور کوئی کسی کا ان ساری خدمت میں سے کوئی تجھے ذرہ خیر پسند آیا ہو تو ان سب کو قبول فرما، جو ہر سال تیرے لیے کوشش کرتے ہیں اور کوئی صلہ نہیں چاہتے سوائے تیری رضا کی۔ ربنا یا اللہ، ہماری آگے مزدلفہ کی منزل آ رہی ہے، آسان فرما۔ طواف زیارت آ رہا ہے، آسان فرما۔ شیطان کی کنکریاں ہیں، آسان فرما۔ طواف وداع ہے، آسان فرما۔ مدینے کی حاضری ہے، آسان فرما یا اللہ۔ آج جو تیرے میدان میں اتر آئے اس کا حج تیری بارگاہ میں لکھا جاتا ہے یا اللہ، ہمارا بھی قبول حج لکھ لے یا اللہ، قبول حج لکھ لے یا اللہ۔ یہ تیرے مہمان بندے بندیاں یا اللہ، ان کی خدمت میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ آپ ساتھیوں سے بھی معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ آپ حضرات کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔